تو ہماری میں نے ہمیں مروا دیا ہے۔ حضرت با یزید بستانی علیہ رحمہ اللہ تعالی رستے سے گزر رہے تھے، تو گلی ذرا چھوٹی تھی، تو گزرتے ہوئے دیکھا کہ سامنے سے کتا آ رہا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، ساتھ آپ کے مریدین بھی تھے، آپ کے سنگی بھی تھے، تو سامنے سے کتا آ رہا ہے۔ تو انہوں نے یوں اپنے کپڑے سمیٹے جلدی سے، اور کپڑے سمیٹ کے سائڈ پر ہو گئے۔ تو کتا بولنے لگا، کہنے لگا حضرت کیا ہوا ہے، کیوں ڈر رہے ہو؟ کہا تو پلید ہے، نجس ہے، تو کپڑوں کو لگے گا، کپڑے خراب ہوں گے، نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت مسئلہ تو یہ ہے کہ سوکھا لگوں گا تو نہیں کپڑے پلید ہوں گے، گیلا لگوں گا تو کپڑے پلید ہوں گے، میں تو گیلا نہیں ہوں، اور گیلا لگ بھی جاؤں تو 3 بار وہاں سے کپڑے دھو لو، کپڑے پاک ہو جائے گے۔ میرے نجس ہونے کی علامت تو یہ ہے کہ میری نجاست کپڑے کو 3 بار دھوئیں صاف ہو جائے گی، لیکن جو آپ کے اندر کی نجاست ہے وہ تو سمندر کے پانی سے بھی دھوئی جائے تو نہیں دھلتی۔ پہلے اپنی میں کو تو ختم کریں، پہلے اپنے دل کی نجاست کو تو ختم کریں، دل کو تو صاف کریں۔ کتے سے ڈرتے پھرتے ہو، اندر تو تمہارا مجھ سے بھی زیادہ غلیظ ہو چکا ہوا ہے، مجھ سے ڈر رہے ہو۔ اور بابا جی بلے شاہ فرمایا مایا پھلاں دا تو عطر بنا تے عطر دا تو دریا پا۔ اب دیکھو نا، عطر کی خوشبو اتنی تیز ہوتی ہے کہ انسان لگا لے، اور لگا کر کے جس رستے سے گزرے وہ رستے مہکنے لگ جاتے ہیں، خوشبوؤں سے معطر ہو جاتے ہیں۔ جس مجلس میں انسان بیٹھ جائے، جس محفل میں بیٹھ جائے، وہ پوری کی پوری محفل جو ہے معطر ہو جاتی ہے، خوشبودار ہو جاتی ہے۔ لیکن جو بات کہی اس کو ان کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سنیے گا، نہ جانے کس کے دل میں اتر جائے میری بات۔ کہا پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا تو دریا پا، تے پھر اس دریا وچ ڈبکی لا، تیری بو نہیں مرنی، پہلے تو اپنی میں مکا۔ عطر کا دریا ہو، اس میں انسان ڈبکیاں لگائے، بابا جی کہتے بو تیری پھر نہیں مکنی، پہلے میں مکا لے، بو تیری مک جائے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے، میں تو منو گل کی تھی، تو نہ کونے منو گل کرنا لا۔ اللہ کہندہ ہے او نہیں جاندا، پر تینوں میں ضرور جاننا کہ تو کی ہے، تیری اوقات کی ہے۔ فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ فرمایا تو کہتا ہے مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں، میں کیا ہوں تجھے پتہ نہیں؟ فرمایا جانتا ہوں، خالق کہتا ہے میں جانتا ہوں۔ حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ فرمایا میں تینوں جاننا تو کی ہے، زمانے جی تینوں کوئی جاندا نہیں سی، تیری پہچان کوئی نہیں، شان کوئی نہیں، تینوں کوئی جاندا نہیں ہے، پہچاندا نہیں ہے۔ فرمایا جکڑنے حسن مل گیا، جوانی مل گئی، روب آ گیا، پیسہ آ گیا، دولت آ گئی، مال آ گیا، جگیدار بن گیا، چودھری بن گیا، رانا بن گیا، ٹوانا بن گیا، شیخ بن گیا، بٹ بن گیا، جٹ بن گیا، آج تو حق نہیں کہ دنیا میں جانتی نہیں؟ فرمایا ہاں، زمانے میں جب تو دنیا میں آیا تھا تجھے کوئی نہیں جانتا تھا، میں تجھے جانتا ہوں۔ اور ذرا اپنی زندگی کی طرف دیکھنا، فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ فرمایا کدی اپنی پیدائش دے وال دیکھاں ذرا، اور ذرا نظر مار کہ تیری پیدائش کہو جی ہوئی ہے۔ فرمایا من نطفہ، اس گندے پانی دے قطرے نال تو بنے ہیں کہ جڑا قطرہ کپڑیاں تے لگ جائے تے نماز نہیں ہوندی ہے۔ کیوں جی، غلط بات تو نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، میری بات نہیں ہے، میری بات پہ یقین نہ کرنا، قرآن کہہ رہا ہے انا خلقنا الانسان من نطفہ۔ فرمایا انسان تجھے تو میں نے اس گندے پانی سے بنایا، کپڑوں کو لگے تو کپڑے پلید ہو جاتے ہیں، نماز نہیں ہوتی ہے۔
فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، فرمایا پھر میں تینوں ویکھن دیاں طاقتاں دتیاں تے سنن دیاں طاقتاں دتیاں۔ اگر تیرے سے کان میں لے لیتا اور تجھے کان نہ دیتا اور کانوں کے بغیر تجھے پیدا کرتا، پوری کائنات مل کر کے تجھے کان دے نہیں سکتی تھی۔ اگر یہ آنکھیں تجھے دی ہیں، اگر آنکھیں نہ دیتا، پیدائشی تو اندھا ہوتا، پوری دنیا مل کر کے تجھے آنکھیں دے نہیں سکتی ہے۔ آج مل گیا ہے تو میرے سے یہ کرتا ہے، میرے سامنے بولتا ہے۔